وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان شریف ہمیں نصیب فرمایا، اور اب ہم رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہیں، اور یہ عشرہ فضائل کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جہاں بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پہ اپنے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے دعاؤں اور سال بھر کے تقدیر کے فیصلوں کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپائے سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں بھی ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج و افسوس ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات شب قدر مرحمت فرمائی۔ دوسری روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات یعنی شب قدر کو نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اب لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے اس کا معنی تقدیر و حکم کے ہیں، چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں یعنی اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کا تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا دیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اس مبارک حدیث سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کے تعین اٹھا لی، اگرچہ بعض وجوہ سے اس میں امت کا فائدہ ہے۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی بھرپور سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب شب قدر میں ایک بہت بڑا عمل جو ہے جو اس عشرے کا حصہ ہے، یعنی اعتکاف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جن نیکیوں میں وہ اعتکاف کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، مثلا جنازہ، تدفین وغیرہ، تو ان میں اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب کچھ شب قدر کی علامتیں جو حدیث میں مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، شب قدر نرمی و آسانی والی اور خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نیز اس رات کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکے کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ شب قدر کی کچھ دیگر نشانیاں سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی سے بھی ثابت ہیں۔ وہ یہ کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات معتدل رہتی ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں کیف و سرور کی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ شب قدر میں کوئی مخصوص اعمال، اذکار یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں۔ ہر شخص اپنے طور پر نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور مناجات میں لگا رہے۔ البتہ شب قدر کی خاص دعا حدیث میں منقول ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ آخر عشرے کی تمام راتوں میں اور بالخصوص طاق راتوں میں سے ہر رات میں درج اعمال کا اہتمام کریں تو ہم شب قدر کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ عشاء و فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، کیونکہ جو عشاء و فجر باجماعت پڑھتا ہے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس دعا کا بھی خوب اہتمام کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل کا اہتمام کریں، کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کریں، اور حسب استطاعت صدقہ دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔